السلام علیکم سامعین، یکم ذی قعدہ کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 29 اپریل ہے۔ خبر کا عنوان ہے شریعہ قانون سپریم کورٹ نہیں مانتا۔ یہ سپریم کورٹ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ دراصل سپریم کورٹ نے آج یہ فیصلہ کیا ہے کہ شریعہ قانون کی کوئی حیثیت سپریم کورٹ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ بہت اچھا۔ آج تک کسی بھی عالم بعمل نے سپریم کورٹ سے یا پارلیمنٹ سے یہ مانگ نہیں کی ہے کہ آپ شریعہ قانون کو قانون بنا دو، یا آپ اس کو قانونی حیثیت دے دو، یا آپ اس کو قانونی بات مان لو۔ نہیں، ہماری جو شرعی پنچایتیں ہیں، جو شرعی عدالتیں ہیں، جو دارالقضاء ہے، ان میں جب کوئی فیصلہ جاتا ہے تو وہاں فریقین یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے مطابق جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کو بطیب خاطر دل سے مانیں گے۔ یہ وہ لکھ کر دیتے ہیں تو قاضی شرع طرفین کی بات سن کر کوئی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ یک طرفہ آج تک کسی دارالقضاء میں شرعی پنچایت میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ چنانچہ ہمارا شریعہ بہار اور اڑیسہ برسوں تک قائم ہے، اس میں سینکڑوں ہزاروں فیصلے ہو چکے ہیں۔ ابھی بھی ہر ضلع میں مظفر نگر ہے، میرٹھ ہے، اور یہ علی گڑھ سہارنپور وغیرہ ہے، شہری پنچایتیں ہیں، ان سب میں فیصلے ہوتے ہیں۔ ان سب کا یہی دار و مدار ہے کہ جو فریقین ہمارے پاس آئے ہیں وہ ہماری بات بطور ایمان کے مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں۔ اگر وہ لکھ کر دے دیتے ہیں تو وہ لوگ بحث آگے بڑھاتے ہیں، ورنہ بحث کو وہیں ختم کر دیتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اگر سپریم کورٹ نہیں مانتا تو نہ مانے۔ شرعی قانون کا تعلق پارلیمنٹ یا سپریم کورٹ سے نہیں ہے، بلکہ اہل اسلام کے عقائد سے ہے۔ اس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ جو مسلمان بطور عقیدے کے قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہتا ہو وہ اس کو مانے گا، جو نہیں عمل کرنا چاہتا وہ نہیں مانے گا۔ سپریم کورٹ کے سامنے جس شخص نے ایسا کوئی ریٹ ڈالی ہے، عرضی دائر کی، اس نے غلط کیا ہے اور بوگس طریقہ اختیار کیا ہے کہ آج تک بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ شرعی قانون کو پارلیمنٹ مان لے یا عدالت مان لے۔ ایسا تو آج تک کسی نے کہا ہی نہیں ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں نصب القاضی کا مسئلہ اٹھا تھا۔ حضرت تھانوی اس بات قائل تھے کہ جو قاضی بنے اس کے پاس قوت قاہرہ نافذہ ہونی چاہیے، جو اپنا وہ فیصلہ دے اس کو لاگو کرنے کی طاقت ہونی چاہیے۔ لیکن اس وقت میں کانگریس سے وابستہ جو لوگ تھے وہ اس کو نہیں مان رہے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں، شرعی پنچایتیں بنا لو، دارالقضاء بنا لو، جو اہل ایمان اپنی مرضی سے فیصلہ کرانا چاہیں گے ان کا فیصلہ شریعت کے مطابق کر دیا جایا کرے گا۔ تو بہرحال ہمارے جو شرعی پنچایتیں ہیں وہ اس بنیاد پر نہیں سپریم کورٹ نے کیا کہتا ہے یا پارلیمنٹ کیا کہتا ہے، بلکہ وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہاں مرد عورت یا دو مرد یا عورتیں یہ لکھ کر دیتے ہیں کہ جو فیصلہ ہوگا ہم اس کو مانیں گے، اس لیے کہ ہم اپنا فیصلہ شریعت کے مطابق کرانا چاہتے ہیں۔